یہ پروگرام آپ کی خدمت میں چورن چٹنی کتابوں سے پیش کیا جاتا ہے، جن کا موٹو ہے پیٹ کی گڑ گڑ چورن چٹنی سے ہو پر۔ چھکا السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کا دوست اور ہوسٹ حاضر ہے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہم اپنے شو کی شروعات ایک بہت ہی سنسنی خیز خبر کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ آفریدی یعنی کہ شاہد خان آفریدی کے بڑے بھائی کو ہم ریویل کریں گے۔ تو ناظرین، جس چیز کا آپ لوگوں کو اتنی بے چینی سے انتظار تھا، وہ چیز اب آپ سب کو پتہ چلے گی کہ بوم بوم آفریدی کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ہیں ہم۔ ہمارا نام ہے بلبل آفریدی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب روی شاستری کمنٹری کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے میچ کی، اور ان کو جیسے ہی ہم نے چورن چٹنی پیش کی تو ان کے پیٹ میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ بجائے بلبل آفریدی کہنے کے وہ بوم بوم کہہ گئے، اور اتفاق سے آفریدی نے اسی وقت چھکا مارا، تو اس وقت سے تمام دنیا اب ان کو بوم بوم آفریدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ صرف بڑے بھائی کی بدولت چھوٹے بھائی کو اتنی کامیابی مل رہی ہے۔ چپ ہوئے بچو، خدا کی قسم شو کے بعد دیکھتا ہوں تجھے۔ جی ناظرین، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹیبل لیڈرز کی طرف۔ جیسا کہ آج آپ نے ڈے 33 میں دیکھا کہ منصور اور وہ جو ہیں ہمارے مبشر بھائی، انہوں نے ٹائی کر لیا ہے۔ مبشر بھائی بڑی محنت سے آگے آ گئے ہیں، تو آج ہم دونوں کا انٹرویو لیں گے۔ دونوں نے اورینج چڈی شیئر کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں متحدہ عرب امارات کے شہر ابو ظہبی میں۔ ارے منصور بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, thanks to my almighty Allah for making me again table topper. The boys played really well, and the best thing is that the boys are enjoying the game. They are supporting me, and also everyone's supporting everyone. The crowd was fantastic, and my hello to the nation who is praying for my success. As you know, sharing a chaddi with someone is not a good idea and is not hygienic. It can give you disease like piles. So I was not very happy and comfortable in sharing my orange chaddi. Now with the prayers of the nation and support of my boys, I am alone, and inshallah will be alone wearing this chaddi. Thanks to you all. تو منصور، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ آپ نے چڈی سر پہ کیوں پہن رکھی ہے؟ ظاہر ہے فاروق بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تاج ہمیشہ سر پہ ہی پہنا جاتا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے میرے خون پسینے کی کمائی ہے، تو ظاہر ہے میں پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ میرا تاج کتنا خوبصورت ہے۔ اور آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے؟ جی، میری کامیابی کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں دن رات اورنج فینٹا پیتا ہوں، موسمبیاں کھاتا ہوں، اور بس ہر طرف میں نے اورنج پوسٹر لگا رکھے ہیں، تو میرا فوکس صرف اورنج چڈی کی ہی طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے میں فوکس کر پاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ منصور، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔ آل دا بیسٹ۔
جی ناظرین، اب ہم ایک بار پھر سے اپنے ٹیبل کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ للن موبی اور منصور نے ٹائی کر لیا ہے 66 پوائنٹس کے ساتھ، اور صلاح بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں. لگتا ہے ان کی الاسٹک ٹوٹ گئی تھی تو وہ ذرا سلپ ہو گئے ہیں. عادی کو میں دیکھ رہا ہوں بڑی خاموشی سے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں 60 پوائنٹس کے ساتھ، وہ بھی ہیں. آج بڑی خوشی کا دن تھا سلو پائی کے لیے. آج کے بلکہ مین آف دی میچ وہی تھے، انہوں نے 6 پوائنٹس حاصل کیے. عمیر خٹک بھی زیادہ پیچھے نہیں ہیں. عدنان پائی کچھ ذرا اپنی سیکرٹ سروسز میں بزی ہو گئے تھے، تو ابھی وہ بھی کافی جاگ گئے ہیں. ذرا عدنان پائی آپ بھی فوکس کریں، اور شاہزیب پائی آپ تو بالکل ہی غائب ہی ہو گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹیبل ناظرین ڈے 33 کا. تو اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں پھر سے، جہاں پہ ہم للن موبی سے بات کریں گے جو کہ آج ٹائی کر چکے ہیں منصور میاں کے ساتھ. جی موبی. It's mine, you understand? Mine! All mine! Get back in there! Down, down, down! Go, go, go! Mine, mine, mine! Okay, that was interesting. اوہو ناظرین، ابھی بھی ایک تازہ خبر آئی ہے. چلیں اب ہم چلتے ہیں سعودی عرب، جہاں پہ ہمارے انڈر کور ڈیٹیکٹیو ایجنٹ بشیر نے بہت ہی امپورٹنٹ نیوز نکالی ہے. جی ایجنٹ بشیر. پل پائی، میں تو سمجھ رہا تھا میری آئیڈینٹی ذرا چھپی رہے گی، تو پلیز آپ میری شکل تو نہ دکھائیں نا. اوہ ہوئے 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 ہوئے. معاف کیجیے گا ایجنٹ بشیر، ہم آپ کی تصویر ابھی بدل دیتے ہیں. او بلبل بھائی، پہلے تو آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ. سب سے جی پہلے تو مجھے آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ موبی کی پونگی بجا سکوں. دوسرا یہ جی کہ میں منصور جی جی بھائی کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، جنہوں نے جو ہے وہ میری بڑی ہاں مدد جی. کی، اور مجھے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بہت ہمت دلائی. کہ میں بتاتا ہوں، موبی جو ہے وہ شروع میں تو بڑا اچھا لے کے چل رہا تھا سب کچھ، اپنے آپ کو جو ہے بڑا ہی اچھا ایڈمن بتا رہا تھا. واہ اس جی کے واہ. بعد جو ہے وہ اس نے مجھے 3 فیئر پوائنٹ بھی دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا بلبل بھائی. تو میں بتا رہا تھا موبی جو ہے وہ اتنا چلاک ہو گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ دوسروں کے پوائنٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ چپکے اپنے پوائنٹ بھی بڑھانا شروع کر دیے ہیں. وہ تو جی آج میں نے پورا جی دن لگایا ہے. آج میں جو ہے وہ سارے دنوں کی میں نے کٹا چٹا نکالا ہے، تو مجھے پتا چلا ہے کہ جی 2 دفعہ تو انہوں نے ڈے 18 کر دیا اس کو. ڈے 18 کے بعد ڈے 19 آتا ہے، لیکن انہوں نے ڈے جی 18 27 اور 28 اپریل دونوں کو لکھا ہوا ہے. اس پہ جو ہے وہ اتنا غصہ کر رہے ہیں وہ مجھ پہ، ابھی اتنے خطرناک کمنٹس آ رہے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بلبل بھائی. دیکھیں جی ڈے ہاں جی 22 اور 23 پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پوائنٹ جی 36 جی سے 39 بڑھا لیے تھے، جبکہ انہوں نے کوئی جی میچ ہی نہیں جیتا تھا اس دن. میرے پاس پکا پروف ہے، میں آپ کو نیچے جو ہے جا کے اس پہ کمنٹ کر کے وہ اس لائن کو اوپر لا کے دکھا سکتا ہوں آپ کو. اللہ بلا کرے میرے منصور بھائی کا، انہوں نے کہا نہیں بشیر ہے تجھے بے فکر رہے، میں جو ہے وہ تجھے بالکل گیم میں انٹری دلا کے رہوں گا. لیکن مبشر بھائی نے اس پہ اتنا زیادہ پھڈا ڈالا ہے کہ پھر مجھے غصہ آ گیا، اور پھر مجھے مجبوراً جو ہے وہ یہ سٹنگ آپریشن کرنا پڑا. آپ کرنا پڑے گا. میں جو ہے وہ پہلی فرصت میں آپ کو جو ہے وہ آج فائلیں ساری ٹرانسفر کرتا ہوں تاکہ آپ پبلک کو ان کا اصلی چہرہ سامنے لے کر آئیں. جی ناظرین، تو یہ تھے ہمارے نمائندے ایجنٹ عدنان، میرا مطلب ہے ایجنٹ بشیر، جنہوں نے بہت ہی بڑا سٹنگ آپریشن. تو سننے میں آیا ہے کہ موبی اس نیوز سے کافی پریشان ہیں، اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی، سب کے بڑے بھائی اسامہ کو کنٹیکٹ کیا ہے. اب پتہ نہیں اتنے غصے میں کیوں آ گئے ہیں موبی کہ وہ دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی لائر ثروت خوابیہ کو کنٹیکٹ کیا ہے. تو ثروت خوابیہ اب ان کے لیے کیس لڑیں گی. تو دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ناظرین، ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. تو اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے ایکسپرٹ کمنٹس قمیز باجا کے ساتھ. جی قمیز باجا. وعلیکم السلام بلبل. قمیز پائی، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے خوبصورت لش بال کیسے ہیں؟ جسٹ یوز ڈابر واٹیکا ہیئر آئل، دیٹس اٹ. قمیز پائی، اب ہمیں تو اپنا سیکرٹ بتا دینا جی.
صحیح صحیح بتائیں. Okay, I'll give the secret. I use 1 chitak Dabur Amla Kesh Tail and 2 tablets of Churan chutney. Mix them together, put it on your head, and then wash it away. That's how you're gonna get healthy hair like me. See, even my ears are growing my hair, so you can tell a difference. It still looks cool. قمیض بھائی چلیں آپ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے ہمارے یہ آئی پی ایل فینٹیسی چیلنج کے کھلاڑیوں کے لیے؟ Well, Bulbul, my assessment is I'm going to be very honest with you. So I'm going to cover each and every participant here. It's been a great fun. IPL Fantasy Challenge has been very interesting and I've been following it very closely. And I find it very interesting. So about the prediction, it's very difficult to say who's going to win because the contest is still very, very close. It's been exciting. So the toppers you can see, it's mainly the senior pros. Mansoor, he's a class act, and you know he have a good eye, and when he's focused he can achieve everything. He have a cool head on his shoulders. He's been working very hard and it's not surprising to see him at the top of the table. Coming back to Moby, bit controversial, but still we can't deny his talent. He's been like Shoaib Akhtar, controversial yet talented. So he's been hanging in there. I see he is still at the top of the table. So still working hard with all the controversy. So let's see where he's gonna end up with. Salah, he's a youngster. He needs to just hang around with a good crowd. He have a good head on his shoulder. And I'm pretty surprised to see him at the top of the table. Adi been pretty quiet, calm. From outside he looks like a cool as a cucumber, but from what's going on inside we don't know. I am actually disappointed to see Salman at the bottom of the table. In my opinion he should have been at top 3, but everybody goes through good and bad times. But he's a class act, as we all know. So he will strike back, and I hope you can see from the points table he's not very far behind. So I hope he reaches up. Umair has been a surprise package. He's talented, young, and still fighting it out. It's been, as I said, overall great entertainment for everybody. All the dark horses are moving forward. All the senior pros have been performing very well. It's been a class act. بہت بہت شکریہ قمیض بھائی, آپ تو بالکل پیروٹ کی طرح بولے ہی چلے جا رہے تھے. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ بلبل. I'll see you next week. جی ناظرین, تو یہ تھے ہمارے ایکسپائریٹ قمیض باجا صاحب. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے گڈ ٹائمز ود گرین ٹائمز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ حافظ.